جی السلام علیکم. جی رابع صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بڑا ہی بہت مبارک، آپ لوگوں نے بڑا ہی سینسیٹیو اور بہت مچ نیڈیڈ ٹاپک چوز کیا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ قرآن میں اس کے بارے میں کچھ ہے کہ سارے یہودی ایک جگہ جمع ہوں گے اور گریٹر اسرائیل بنے گا، اس کے ہے کچھ اس متعلق کچھ یا ایسے؟ بہت شکریہ، بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے مفتی صاحب. یہ ایک کانسیپٹ ہے، اب یہ قرآن سے ہے یا تورا سے ہے کہ یہ دنیا ساری سے یہودی اکٹھے ہوں گے اسرائیل میں اور اس وقت کوئی بڑا واقعہ پیش آئے گا. تو یہ قرآن میں کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہے اسرائیل کے بارے میں یا؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے. تو ایک تو یہ کہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی ایسی آیت موجود ہے کہ جس کے میں جو سب کو ایک جگہ پہ لا کے جمع کرنے کا ہے کہ واپس اسی مقام پہ لوٹائیں گے. اور احادیث کے اندر بھی اس کی پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ جس کو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل بنے گا. تو یہ حدیث میں بھی اس کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. اور پیشن گوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو ڈیفینیٹ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. پیشن گوئی رک نہیں سکتی، اس کو ہونا ہی ہونا ہوتا ہے کیونکہ وہ گویا کہ ایک طرح کا انشاء ہوتا ہے کہ یہ ہوگا. تو نبی کا کہا غلط ہو نہیں سکتا. تو یہ گریٹر اسرائیل کی صورتحال اور یہ چیزیں یہ ہونی ہیں. باقی یہ کہ اس ہونے میں ہماری اپنی حماقت کا دخل ہو، یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے. دیکھو بہت سی چیزیں ہونی ہوتی ہیں لیکن آپ کی حماقت کا دخل ہو یا آپ کوئی ایسی اسٹریٹجی نہ بنا پائیں کہ ایک بزدلی ظاہر ہو، جبن ظاہر ہو اور ایک ایسا فیصلہ کر لیں کہ جس سے شرمندگی ہو اور وہ کام بھی ہو جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ دنیا میں ہونے ہیں. ہر وقت شخص نے اپنے وقت پہ مرنا ہے، اپنے وقت پہ جینا ہے. لیکن آپ کی کسی حماقت کی وجہ سے مرے تو یہ شرمندگی کی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو بھی لیڈرشپ یہاں فلسطین کی ہو، حماس ہو یا اسی طرح الفتح ہو، جو بھی لیڈرشپ ہے اس کو پورے تیقظ کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پوری حکمت اور جرت کے ساتھ اس کو جو ڈسکشن کر کے کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. جذباتیت کے ساتھ مسائل حل نہیں ہوتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں کبھی جذباتی دکھائی، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب کہ کتنی زبردست جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوگی اور جذباتی ہو گیا نوجوان صحابہ، لیکن نبی نے جس تحمل سے فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کے کتنے لانگ ٹرم کتنے اچھے اثرات ظاہر ہوئے کہ اسی صلح حدیبیہ کے 10 سال کے بعد جو ہے فتح مکہ ہو رہا ہے. اس لیے جو ہے وہ یہ ایسے اشارات اور ایسے پیشگوئیاں موجود ہیں. لیکن بس یہ ہے کہ ہم اب ایسی کوئی بیوقوفی نہ کریں یا ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ ہم گویا کہ اس کے کروانے میں پہلے حصے دار بن جائیں.